بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ 2 اکتوبر سے لے کر تو 9 اکتوبر تک کا ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ پورے چاند چڑھتے چاند کا ہفتہ ہے۔ اس میں جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوگا کہ جیسے زندگی تھوڑی بہت تیز چل رہی ہے اوورآل سب کے لیے، جیسے آپ فاسٹ لین میں ہیں، جیسے سارے لوگ بہت تیزی میں ہیں اور آپ کو فاسٹ ٹریفک کے بیچ میں اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کا یہ ہفتہ ہے اور اس میں تھوڑا سا ایموشنز کو کنٹرول رکھیے گا۔ اپنا جو ای کیو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی ای کیو کا ایموشنل کوشن کا امتحان ہو جائے کہ ہاؤ ڈو یو فیل، اور آپ نے اپنے آپ کو ہرٹ ہونے سے، ہرٹفل فیلنگ سے بچانا ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے۔ دس از دی ایڈوائس آف دا ویک۔ اب موو کرتے ہیں تمام انڈیویجول سائنس کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ایریز دوست ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تو ایڈوائس ہے۔ ایڈوائس یہ ہے کہ چوز ویری کیئرفلی، آپ کون سے پروجیکٹ چوز کرتے ہیں، کون سے لوگ چوز کرتے ہیں، کون سے فرینڈس چوز کرتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے جو بھی چوائسیز آپ کے سامنے آئیں گی اس میں آپ کے لیے بہت کچھ میٹر کرتا ہے آنے والے دنوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ذہنی روح ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات میں، اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں اور کسی کو ہاں میں جواب دے دیا یا اچھا ٹھیک ہے کہہ دیا بنا غور سے سنے ہوئے باتیں، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ غور سے آپ نے سننا ہے اور ہاں کرتے وقت بھی اپنے دھیان میں رہنا ہے۔ اور جو آپ کو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، خاص طور پہ کچھ لوگ ہیں آپ کے دوست، آپ کے قریبی، آپ کے بہن بھائی، یعنی کہ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، زبان سے کہہ نہیں پاتے بٹ دے نیڈ یور ہیلپ، دے آر ایموشنل سپورٹ چاہیے یا فائنینشیل سپورٹ چاہیے، دے کی ناٹ سے بٹ دے سم ہاؤ اور دی ادر نیڈ یور ہیلپ۔ اور اس کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 9 اکتوبر کو پورا چاند ہوگا آپ کے اپنے گھر میں، فل مون، اور یہ آپ کے جو ہے 10ویں 11ویں 12ویں گھر سے گزرتا ہوا آئی تھنک سنڈے یا منڈے کو پورا چاند ہوگا آپ کے اپنے گھر میں۔ سو جب فل مون ہو ایریز میں تو ایریز لوگ زمین سے تھوڑا 2 فٹ اوپر ہی ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی سوچوں میں، اپنے آپ میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے آپ میں گم دکھائی دیتے ہیں۔ سو ایسی سچویشن میں وین یو چوز تھنگس، چوز ویری کیئرفلی۔ اور اس کے بعد کریئر جو ہے آپ کا، کریئر امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اگلے 2-3 مہینے آپ کا کریئر بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور کریئر بھی اس طرح سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کہ جیسے آپ جو بات کریں گے اس کو لوگ کنیکٹ کریں گے آپ کے ماضی کے ساتھ، کہ آپ نے تو 10 سال پہلے ایسے کہا تھا، آپ نے تو 10 دن پہلے ایسے کہا تھا اور اب آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی باتوں کو آپ کے ماضی کی کہی ہوئی باتوں سے جوڑا جائے گا۔ اس کو آپ نے ریشنل اور نارمل رہ کر تو سوچنا ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ یا جو پودے لگائے ہیں وہ پھلدار ہو جائیں گے۔ سمجھ لیجیے کوئی 6 مہینے کی جد و جہد ہے، پچھلے 6 مہینے کی جد و جہد، کہ ایک ایسے پوائنٹ پر آپ آ جائیں گے جہاں سے آپ کا جیسے آپ کی فصل تیار ہے یا آپ کا پھلدار درخت تیار ہے اور پھل دینے کو تیار ہے، یعنی یو آر ریڈی ٹو گیٹ یور بینیفٹ اپنے جد و جہد کا۔ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی سرابوں کے پیچھے آپ بھاگیں گے، سرابوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، ایلوژن سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی جو آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے اس میں آپ کے جو ہیلتھ الرٹ میں بیسیکلی آپ کو پھر ہیڈ ایک سے بچنا ہے، ہیڈ ایک سے، اور اپنے ہیڈ ایک سے یا یہ جو آنکھوں کی انفیکشن ہے ان چیزوں سے، دس ایریا آپ نے کور کرنا ہے، اور یا ہیڈ یا پاؤں، ان 2 دردوں سے بچنے کی، یا ان کو تکلیف پہنچانے سے بچیے گا۔ لو وائب میں لو وائب پازیٹیو ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے لو از گیونگ یو ہیپینس، جو ہیپینس بھی آپ چاہتے ہیں، جیسی ہیپینس بھی آپ چاہتے ہیں ان یور لو لائف دیٹ ول یو گیٹ۔ آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی گیمبل نہیں کرنا، کوئی ریش قدم نہیں اٹھانا، کوئی جوا نہیں کھیلنا، اور آپ نے بہت کیئرفل ہو کے کھیلنا ہے، کیونکہ آگے کڑے نظر آتے ہیں، جسے لگتا ہے کہ آپ نے تیاری پوری نہیں کی ہے۔ جب تک آپ کی تیاری ریسرچ پوری نہیں ہو جاتی، ڈونٹ موو فارورڈ۔ آپ کا مون، کیونکہ مون اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، رائزنگ مون ہے اور پورا چاند آپ کے گھر میں ہونے والا ہے، وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، آپ کو میسج مل رہا ہے کہ کام ڈاؤن، اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن رکھیں، اور لگام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لگام مینس کہ جو بھی ڈیسیشنز ہے یا کنٹرول ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے
کہ آپ کو یہ ٹائم ایسا ہے کہ جیسے آپ کو آگے بڑھنا ہے کوئی نہ کوئی میجر سٹیپ آپ ضرور لیجیے اپنے کاموں میں, اور جس چیز سے آپ ذہن میں جہاں پر آپ کنفیوز تھے, سوچوں میں گم تھے, وہاں سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں اینڈ ڈونٹ اسٹاپ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو آپ کے ہے نا دل میں, اس میں محبت پیدا کریں. فائنڈ لو ان یور ہارٹ, فائنڈ لو اینی جو کائنڈ آف لو وچ از کالڈ ڈیوائن لو. ایسی محبت, روحانی محبت اپنے دل میں تلاش کریں, پیدا کریں, اور ایسے جیسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ایموشنز کو دل کو روشن کریں. دل پر فوکس کر کے جو بھی آپ کا ذکر ہے, یا جو بھی آپ کی عبادت ہے, یا جو بھی آپ کا کنیکشن ود یونیورس ہے, اس کو اپنے دل کے ساتھ کنیکٹ کریں. ہارٹ اینڈ ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ آپ کے ڈیوائن میسج میں, کہ اپنے دل کو یونیورس کے ساتھ, ڈیوائن کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیجیے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایز یوزول امپورٹنٹ ہے, اور کیونکہ آپ کے جو پلانیٹری پلیسمنٹس ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہیں. پورا جو سال باقی ہے اس میں آپ کی پروگریس جو ہے وہ ایک اسٹیڈی پروگریس نہیں ہوتی کہ آپ پروگریس کر رہے ہیں, پروگریس کرتے چلے جا رہے ہیں. بیسیکلی لاسٹ ویک کی طرح یہ ویک بھی آپ کے لیے سیکھنے کا ہے. سیکھنا ہے کہ سسٹم کیسے بنانا ہے, آٹومیٹ کیسے کرنا ہے چیزوں کو, کس طرح سے آٹومیٹک آپ نے چیزیں کرنی ہے اپنی, جیسے کہ اسمارٹ ہاؤس کیسے بنانا ہے, اسمارٹ آفس کیسے بنانا ہے, کس طرح چیزوں کو آپ نے آٹومیٹ پہ لگانا ہے کہ خود بخود ہوتی چلی جائے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے فائنانسز کو کسی بھی پیپر پہ آپ نے بنا پڑے دستخط نہیں کرنے, سائن نہیں کرنے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو فائنینشیل لاس دینے کے لیے کوشش کر رہا ہو. اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ٹورس دوستوں کی آنکھوں سے ایک دم پردہ اٹھتا ہے, آپ کو بہت ساری حقیقتیں پتہ چلتی ہیں, کیونکہ لرننگ ویک ہے بیسیکلی. سو یو ول لرن سو مینی تھنگس, اور خاص طور پہ آپ لرن کریں گے میلز کے بارے میں, مردوں کے بارے میں, میٹ بی یور برادر, فادر, فرینڈ, ہسبینڈ, جو بھی, یا ہو ایور میل آپ کی زندگی میں, اس کے حوالے سے. اور ایک اور بات اس ہفتے کی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ماضی کے دشمن آپ کے سامنے آئیں گے. آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ماضی کے دشمنوں کو کنفرنٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ انہیں کنفرنٹ نہیں کریں گے, دوستی کرنے کی کوشش کریں گے, تو جو جسے کہتے ہیں لاوا اندر پکتا رہے گا. ایک چیز کنفرنٹ کریں, کلین کریں, پھر آپ آگے موو کریں. اور دوسری بات یہ کہ بی کیئرفل کہ آپ پھر کس کو دوست چوز کریں. دوست بہت کیئرفلی بنائیے گا, کون آپ کے قریب ہے اور کون آپ کے قریب نہیں ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ وہ لوگ جو آپ سے چھوٹے ہیں, آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہیں, ان میں آپ کو انصاف کرنا ہوگا. تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی کو غیر ضروری اہمیت دے دیں گے. سو گو بائی یور ہنچ, جو دل چاہتا ہے اسے کریں, لیکن انصاف کے ساتھ کریں. آپ کی پازیٹیو انرجی, کامیابی, سکسیس, بگ سکسیس. جو آپ نے پروجیکٹ لانچ کیے تھے غالباً اب سال کے شروع میں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ, کوئی بہت بڑا کام کامیابی سے ہو جائے. آئی سی اے لاٹ آف منی, سکسیس اینڈ کامیابی فار یو ان ملٹیپل ویز. آپ کا نیگیٹو انرجی کنفیوژن ہے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں یہ کنفیوز نہیں ہوتے, لیکن اس ہفتے کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ایسے لگے گا کہ میں نے ہک اور بائی کروک یہ کام کرنا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ انصاف سے, صحیح طریقے سے کام کریں, کیونکہ جو کام بھی آپ غلط طریقے سے کریں گے اس کا انجام بھی غلط ہی ہوگا. لہٰذا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو رائٹ پاتھ پر رکھنے کی کوشش کریں. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے, اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے واٹر انٹیک کا, کیونکہ آپ کی واٹر انفیکشن یا واٹر ڈسٹربنس یا واٹر سے ایلنس انڈیکیٹ ہو رہی ہے. لو وائب از ویری گڈ. لو وائب میں گھومنا پھرنا, دوستی, میل, ملاقات اور میسیجنگ ہے. کوئی بہت امپورٹنٹ میسیج آپ کے ان باکس میں نظر آتا ہے اس ہفتے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا پاتھ بالکل ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی کوئی بہت بڑی کوئی پروجیکٹ اس ہفتے, یا پریزنٹیشن یا کام, یا جو بھی آپ کے فائنینشیل یا ایجوکیشنل مسئلے ہیں, وہ اس ہفتے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا, اور آپ کے 9ویں, 10ویں, 11ویں گھر سے ہوتا ہوا پورا چاند 12ویں گھر میں ہے, جو کہ ایموشنلی سم ٹائمز ڈسٹربنگ ہوتا ہے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے, کیونکہ ایموشنس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن پھر آپ کر بھی لیتے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ, لیکن
پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی انا کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں. آپ کی ایگو جو ہے وہ آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو لیٹ گو کرنا ہے. اپنی جو ٹیبل ہے اس کو کلیئر کریں, اس پہ جو فائلیں ہیں, جو کام انکمپلیٹ ہے انہیں مکمل کریں, کیونکہ جو نامکمل کام ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو آپ کو جو جتنے بھی آپ مصروف ہیں, آپ کو جیسے مشکل ہوتی ہے نا, تو مشکل کو آپ نے حل کرنا ہے اپنی عبادت سے, اور کام کو روکتے اور اپنی عبادت پر فوکس کریں. کام ہوتے رہیں گے لیکن اگر نماز کا وقت گزر گیا یا عبادت کا وقت گزر گیا تو وہ پھر نہیں ملتا. نماز کو پڑھیں یا جو بھی آپ کی عبادت ہے, عبادت کو اس کے ٹائم پر کریں اور کام کو پوسٹ پون کر دیں, کیونکہ آپ کچھ ایسی گڑبڑ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے ڈیوائن میسج ہے کہ آپ اپنی میڈیٹیشن کو یا عبادت کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور کام کو فوقیت دے رہے ہیں. یہ آپ کے لیے اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنی عبادت کو پہلے رکھنا ہے. موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے, کیونکہ مارس ان کے اپنے گھر میں ہے اور چڑھتا ہوا چاند ہے, اور چاند جو ہے وہ گزرنا ہے آپ کے 8ویں 9ویں 10ویں گھر سے. سو یہ آپ کے لیے ٹائم امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس ہفتے سب سے پہلے جو میجر چیز ہے اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ ٹیمپر جو ہے وہ آپ کا اس ہفتے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ کچھ 2-3 ہفتے سے ایجی ہیں, اریٹیبل ہیں, تو آپ نے اس ہفتے اپنے ٹیمپر کو کنٹرول رکھنا ہے, اور خاص طور پہ جو فیملی میٹرز ہیں یا فیملی ایشوز ہیں ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ کے اندر یہ کچھ فیلنگ آ سکتی ہے جو لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگ آپ کی طرف ڈسرسپیکٹفل ہے, یا آپ کی بات نہیں سن رہے, یا آپ سے برابری کر رہے ہیں, یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میری عزت نہیں ہو رہی ہے. سو اس کو لے کر آپ نے جذباتی نہیں ہونا, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور جو اگر جوائنٹ فائنانسز ہیں, اگر آپ فائنانسز کو جوائن کرتے ہیں یا واٹ ایور, گھر, فیملی, جوائنٹ فائنانسز, ان میں کمپلیکیشن آ سکتی ہے. سو اس کو آپ کمپلیکیٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بہت کمپلیکیٹڈ مسئلے کو جو کہ آپ کی فیملی میں تھا, جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے, وہاں پر خاص طور پر مجھے پرسنل لگ رہا ہے, پرسنل کمپلیکیٹڈ ایشو کو آپ بڑے آرام سے اس ہفتے ریزالو کر لیں گے. آپ کا مائنڈ کچھ ایسی فریکوینسی پہ ہے جو کمپلیکیٹڈ کمپلیکس مسائل کو حل کر سکتا ہے یا پہیلیوں کو سلجھا سکتا ہے. سو اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. اور آپ چیزیں آپ کے سامنے جیسے فارم لینا شروع ہو جاتی ہیں, ایسے جیسے ایک مٹی کا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹکڑا, اور وہ آپ اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور وہ شیپ لینا شروع کر دیتا ہے. لاسٹ ویک بھی یہی تھا, اس ہفتے بھی یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو جن کی کوئی فارم نہیں تھی وہ اسٹرکچر لینا شروع کر دیں گی اور فارم لینا شروع کر دیں گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو آپ کے ڈیپ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں نا, وہ اس ہفتے آپ کو ایڈریس ہو سکتا ہے کرنا پڑے. آپ کے اندر کے خوف, فیئرز, جو بھی سائیکولوجیکل ایشو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے آپ کے. اور آپ نے اپنے جو کام ہے نا فائنانشیل, ان پہ بہت کیئر کرنی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ کو فائنانشیل دھوکہ دے دے. سو اس پر آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی آپ سے جیسے ہوتا ہے کہ بلا وجہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے فائدہ نہ اٹھا لے. اس پر کیئر کیجیے گا. اس کے بعد آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے, پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ ہر طرح کے پریشر کو آف لوڈ کر دیں گے, کر سکتے ہیں. آپ کو ایسے موقع ملیں گے جہاں پر پریشر, چاہے وہ فیملی پریشر ہے, بزنس پریشر ہے, کریئر, واٹ ایور پریشر جو آپ پچھلے 6 مہینے سے لے کر چل رہے تھے, اس کو آپ آف لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ بار بار آپ کے ویک پوائنٹ کو ہیٹ کریں گے, یعنی کہ جہاں درد ہوتی ہے, جہاں تکلیف ہے, اس پہ بار بار چوٹ لگانے کی کوشش کی جائے گی. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک ہے اس ہفتے, لیکن آپ کے جیسے آپ اریٹیبل ہیں, آپ کا اینگر, آپ کا ٹیمپر جو ہے اس پر آپ کو فوکس کرنا ہے. لو وائب از ویری گڈ, خاص طور پر اس حوالے سے اگر کوئی کمپلیکیشن تھی تو کمپلیکیشن دور ہو سکتی ہیں. لو, جو بھی چیز آپ کے لیے لو ہے, اس میں جو بھی کمپلیکیشن ہے وہ دور ہو سکتی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں
اس دفعہ پھر فوکس کی ضرورت ہے. آپ آؤٹ آف فوکس ہیں, تھوڑا سا فوکس اپنا کیجیے, اپنے جو خیالات ہیں یا جو بھی آپ کے چیزیں ہیں انہیں تھوڑا سا فوکس مرتکز کرنے کی کوشش کیجیے. آپ بکھری بکھری سی اسکیٹرڈ سی سوچیں لگ رہی. آپ کا جو اس ہفتے مون میسج ہے آپ کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ایڈجسٹمنٹس کریں, اپنے آپ کو اڈیپٹیبلٹی اپنے اندر پیدا کرے, اور کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. وہ اگر آپ ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے زیادہ نارمل اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے پیار سے کریں, اور پیار دماغ سے کریں, یعنی کہ مینٹل مائنڈ سے محبت کریں, چیزوں کو وزڈم کے ساتھ کریں, اور ایموشنس کو, کیونکہ ہر چیز آپ کو یہی میسج دے رہی ہے کہ آپ ایموشن سے اپنے کام کو ڈسٹرب کریں. تو آپ کا پریکٹیکل میسج بھی یہ کہہ رہا ہے پیار سے کریں لیکن دماغ کا بھی استعمال کریں. آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی وش فلفلمنٹ بہت قریب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وش فلفلمنٹ جو بھی ہے وہ ہو جائے, آپ کی خواہش پوری ہو جائے, یا جو آپ کے دل کی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ڈیلی بیسس پر, اگر آپ ایک لاسٹ ویک بھی یہی تھا کہ 1 کوائن آپ چیریٹی کریں فار 9 days. وش فلفلمنٹ کے لیے 1 کوائن فار 9 days آپ کا چیریٹی بن رہی ہے اس ہفتے کے. موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے 2 سے 9 اکتوبر تک کا, یہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چڑھتا چاند ہے, پورا چاند ہوگا 25 تاریخ کو, ویکینڈ پر آئی تھنک سنڈے کو پورا چاند ہوگا. تو پورا چاند, اور وہ بھی 10ویں گھر میں. تو یہ مون جو بھی ہے, جب بھی مون موو کرتا ہے, شکر ہے کہ مرکری ریٹروگریشن سے نکلا ہے جس کی وجہ سے اب آپ ڈسٹرب اس طرح سے نہیں ہے, لیکن چڑھتا چاند جو ہوتا ہے یہ آپ کے موڈ پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کے حالات پر, خیالات پر, چیزوں کو, کیونکہ آپ کا رولر ہے. سو چڑھتا ہوا چاند ہے, اور یہ جو ہفتہ یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں انڈر گراؤنڈ ایشوز, جو انڈر کرنٹ ہوتا ہے نا, جیسے وہ ایک دم ابھر کر سامنے آ جائیں گے. جو چیزیں خاص طور پہ آپ کے جو ایشوز تھے اپنے سبلنگس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, جو کلوز لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, جو آپ کا کلوز سرکل ہے, ان کے بیچ میں اگر کوئی انڈر گراؤنڈ ایشوز تھے تو وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور یوں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے آپ کے جو چھوٹے لوگ ہیں, ینگسٹر, آپ سے جو ینگ ہیں, وہ آپ کو بہت اریٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں, آپ سے بہت زیادہ دے کین آسک فار تھنگس جو آپ دینا نہیں چاہتے, اس طرح کا کچھ ایشو ہے. اور جو آپ سے بڑے ہیں وہ ایسے جیسے دے آر ناٹ لسننگ, چھوٹے آپ کو تنگ کر رہے ہیں, بڑے آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. یعنی جہاں پر بھی یہ ماحول دفتر میں بھی ہو سکتا ہے, گھر میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ جو میٹر کرتے ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں, اور جو بڑے ہیں جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, اور جو ینگسٹرز ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, یعنی کہ اریٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس ہفتے انگزائٹی سے بچنا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں اینکشس فیل کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیجئے اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیجئے, کیونکہ انگزائٹی بلڈ ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹرین مس ہو جائے گی, ٹرین کا تو ٹکٹ لیا ہے بھائی, یہ نہ ہی ٹرین پہ بیٹھ کر جانا ہے, لیکن یہ فیلنگ ہے کہ بس ٹرین میری مس ہو رہی ہے. کچھ اس طرح کی فیلنگ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سو سکتے ہیں, جتنے میکسیمم آورز سو سکتے ہیں وہ سونے کی کوشش کریں, یعنی سلیپ مور ایٹ لیس. یہ 2 چیزیں کینسر دوستوں کو اس ہفتے کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو کوئی خبریں, افواہیں بہت زیادہ اس ہفتے آپ کو ملیں گی, اور لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے. آپ نے مس گائیڈ نہیں ہونا. کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آپ نے مس گائیڈ نہیں ہونا, اپنا ٹریک نہیں چھوڑنا. آپ جس بھی ٹریک پر ہیں اسی پہ چلتے جائیں, کیونکہ آپ کو بہت سارے سبز باغ دکھائے جائیں گے کہ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, یہ کر لیں, یہ چھوڑ دیں, وہ کر لیں, لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ جو بھی ہے آپ کے حق میں ہوگا, کوئی سنے یا نہ سنے, لیکن جو کوئی بھی کورٹ کیس ہے یا کوئی بھی کیس ہے گھر میں, آفس میں, اینی تھنگ جو آپ جہاں پر آپ بحث کر رہے ہیں یا جہاں پر آپ ڈبیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ جیت جائیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے, آپ کے بنے بنائے کام کو جان بوجھ کے غلط کہا جائے گا, یا جان بوجھ کے آپ کے کام کو میں نقص نکالے جائیں گے اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کی ہیلتھ ویسے تو ٹھیک ہے,
ہیلتھ میں یوں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے یہاں بتایا کہ انگزائٹی ہے اور نیند کی زیادہ ضرورت ہے، کہیں پہ نیند کی کمی ہے، یا یو نیڈ ٹو سلیپ مور. تو سلیپ مور اور ایٹ لیس، کیونکہ آپ کہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلتھ کو پرابلم دے رہی ہیں. لو وائف بالکل ٹھیک ہے. لو وائف میں کچھ فنکشنز دکھائی دیتے ہیں، میل ملاقات ہے، کوئی ایونٹس ہیں، کوئی شادیاں، سالگرہ، جو گھریلو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہیں، اور اس میں ہیپینس ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یہ کہ جو کوئی ماضی کی غلطیاں تھیں، یا ماضی میں آپ کے کہیں پیسے پھنس گئے تھے، یا ماضی میں کہیں آپ کی کوئی سپلی آ گئی تھی، وہ چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، یا آپ اس دفعہ پاس ہو جائیں گے، یا آپ اس چکر سے نکل جائیں گے. آپ کا مون میسج، فل مون ہے، چڑھتا چاند ہے، 10ویں گھر میں ہوگا اور جوپیٹر کے ساتھ ہوگا. سو مون میسج کہہ رہا ہے آپ ون اینڈ ون کی سچویشن میں ہیں. آپ کے لیے کہیں پر بھی ڈیفیٹ نہیں ہے، یو آر ان اے ون اینڈ ون پوزیشن. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم، جو دوپہر کا ٹائم ہے، اس میں کام زیادہ کریں، کیونکہ جو بھی الجھن ہے، پرابلم ہے، رکاوٹ ہے، ایشوز ہیں، وہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، 12 بجے سے لے کر، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ زیادہ کام کریں، زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہاں پر کوئی جو بھی ایشوز ہے نا، وہ یہاں پر فوکس مانگتے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے سکسیس کے لیے یہ آپ اس ہفتے اس ٹائم کو چوز کریں ٹو ورک. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو جو کوشش کریں کہ نہ کسی پر بہتان، الزام، گاسپ نہ اس کا حصہ بنیں، اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی الزام لگائیں، کیونکہ جو غلط الزام لگائیں گے یا بہتان یا کوئی ایسی بات اس ہفتے آپ سے سرزد ہو گئی تو سوچیں گے وہ بیڈ کارما ہو جائے گا، اینڈ یو مائٹ کریٹ بیڈ کارما فار یو. تو اپنے لیے گڈ کارما کریٹ کیجئے اس ہفتے، جو جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں اتنے اچھے کیجئے. اور اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے، کوئی یا کسی کے اوپر کوئی تہمت ہے یا بہتان ہے، تو اس کو آپ پھر اس طرح سے کریں کہ اس کو صفائی دینے کی کوشش کریں، تاکہ فیوچر میں آپ کے لیے بھی گڈ کارما کریٹ ہو سکے. تو دوسروں کو بچائیں، پھر آپ کو بھی بچا لیا جائے گا. دیٹ از دا ڈیوائن میسج. موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں، جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز 2 تاریخ سے لے کے تو 9 اکتوبر تک، یہ ایسا مہینہ جہاں پہ ہفتہ ہے جہاں پر دیر از اے ریالٹی چیک فار یو. آپ کے سامنے حقیقت آئے گی، اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، لوگوں سے سوال پوچھیں گے، بات کریں گے کہ یہ اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے. تو یہ اس ہفتے نظر آتا ہے. اور آپ نے اپنا اسکیجول جو ہے، جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، اسے بہت کیئرفلی بنائیے گا، کیونکہ آپ کچھ چیزوں کو جو کہ امپورٹنٹ ہے ان کو پراپر ٹائم اس ہفتے نہیں دے پائیں گے. لہٰذا جو بھی آپ کو شیڈیول ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت بزی بھی ہے، بہت پازیٹیو بھی ہے، اور آپ کا کوئی رکا ہوا اٹکا ہوا کام اس ہفتے ہوتا نظر آتا ہے. جیسے کہ چیزوں میں کوئی ڈیلے تھی، یا جیسے روانی میں کمی ہوتی ہے تو وہ ہو جائے گی. کوئی پے چیک رکا ہوا تھا، یا کوئی پیسے رکے ہوئے تھے، یا سم ہاؤ کوئی فائنینشیل رکاوٹ تھی، وہ اچانک آپ کے راستے سے دور ہو جاتی ہے. مڈ ویک جو ہے نا آپ کے لیے، مڈ ویک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے جو جیسے آپ کے جو ریلیشن شپ میٹرز ہیں، وہ جو بھی ریلیشن شپ ہے آپ کی امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو بھی ہوتی ہے، وہ لیگل ہے، پرسنل ہے، وہ اس پہ کویسچن ہو سکتا ہے. یا آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کا ہسبینڈ یا وائف یا پروفیشنل، آپ جن کے ساتھ بھی، یا بہن جن کے ساتھ بھی آپ کا لیگل وراثت کے ایشوز، فار ایگزامپل وراثت کے ایشوز سامنے آ سکتے ہیں. سو مڈ ویک جو ہے یہ ریلیشن شپ سنبھال کے رکھنے کا ہفتہ ہے. اس میں آپ نے بدھ، جمعرات، جمعہ یہ جو دن ہے، ان میں اپنے رشتوں کو بہت مضبوطی سے سنبھال کر رکھنا ہے. آنسر، جواب کو پینڈنگ کر دیجئے. اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں لیٹس گرو ٹوگیدر، اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے لیٹس گرو ٹوگیدر، یہ والی پالیسی اپنائیے. اور اگر آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے، یا لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کوئی انویسٹمنٹ ہے یا کوئی پرچیز ہے، اس کے لیے بھی رک جائیے. کوئی بڑی پرچیز ہے یا کوئی انویسٹمنٹ ہے، اس کے لیے رک جائیے. اور اگر آپ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چاہیے سڑک صاف چاہیے، رستہ صاف چاہیے، تو اس کے لیے اس ہفتے آپ کو اپنا ریئل لائن فیس دکھانا پڑے گا. ایک ہوتی ہے نا دہاڑ ہمارے لائن دوستوں کی، ہمارے لیو دوستوں کی، وہ آپ نے دنیا کو دکھانی پڑے گی. اگر آپ ابھی نہیں دکھائیں گے تو بہت ساری بکریاں اور بہت سارے لوگ جو یہ جو چھوٹے موٹے جانور ہیں نا، یہ آپ کا راستہ روکیں گے. سو ایک دفعہ اپنا ریئل لائن فیس لوگوں کو دکھائیے. دس از دا ویک فار دیٹ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے کھل کے اپنے جو جیسے ہوتا ہے نا انسان کھل کے جیتا ہے، کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کھل کے جیتے ہیں اور کھل کے انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اٹس اے ویک ٹو انجوائے اینڈ فیل ہیپی. یعنی آپ کی پازیٹیو انرجی ہیپینس ہے اور انجوائمنٹ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا یہاں پر بھی کہ انویسٹ اور بی ویری کیئرفل ود یور فائنانسز. اپنے پیسوں کے ساتھ، فائنانسز کے ساتھ، اپنی پرچیز کے ساتھ، اپنی منی کے ساتھ، کیش کے ساتھ، ویلیوبل کے ساتھ بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے لاس ویلیوبل کسی چیز کا. آپ کی جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ میں یہ پاؤں میں یا ٹانگ میں یا گھٹنے میں درد کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی پرانی درد نکل سکتی ہے. بہت کیئر کیجیے گا. یہ ٹائم جو ہے نا یہ ہیلتھ کو پرانے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کیونکہ وہ وائب چل رہی ہے، پرانے مرض سے کہ ریلیپ سے بچنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کی لو وائب، لو ٹرائنگل، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یعنی کہ آپ لو کا جو لو ایز اٹس ناٹ بٹوین مین اینڈ وومن، لو مینس سم تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی. سو آئی سی یو ہیپی ان رومانس. میں بھی آپ کوئی نئی ہابی اس ہفتے تلاش کر سکتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو جو فائنانسز ہیں اور ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو سولو ٹرپ چاہیے. اکیلے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے، اکیلے بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا مون میسج، کیونکہ مون اس آپ کے 6 7ویں گھر سے گزرا ہے اور اس نے آپ کے 9ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ جا کے فل مون ہونا ہے. اور فل مون کے جو ڈیز ہیں 9ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ، تو یہ کشف کے دن بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایسے دن بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کی انٹیویشن سچے خواب آتے. سو دیز آر دا ڈیز، ٹرو ڈریم کے ڈیز ہیں. اور میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے جو پرسنل آپ کے کوئی بھی ذاتی آپ کے مسائل ہیں، پرسنل ایشوز ہیں، ان کو ان کا جواب آپ کو ملے گا یونیورسل میسیجز کے تھرو آپ کو ملے گا یا خوابوں میں ملے گا. سو اپنے جو ایشوز ہیں پریکٹیکل، ان کے لیے اپنی چھٹی حص پر فوکس آپ کریں. آپ کا جو پریکٹیکل میسیج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہت اسرٹیو ہونا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے جو بھی بات ہے وہ منوانے کے لیے تھوڑا سا رویے کو سخت کرنا پڑے گا اور اپنے لہجے کو تھوڑا اور اپنے رویے کو تھوڑا سخت کرنا پڑے گا. آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا خفیہ دشمن ہے وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے. آپ کو اپنے خفیہ دشمن سے اور ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکلنے کے لیے سجدے کی ضرورت ہے. جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کو پیچھے سے حملہ نہیں ہوگا اور آپ محسوس بھی کر رہے ہیں، آپ کی چھٹی حصہ آپ کو بتا بھی رہی ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا. لہٰذا اس چیز سے آپ بچنے کے لیے لمبے سجدے کیجیے. اور آپ کے جو یہ سجدے ہیں یہ ہونے چاہیے جیسے دن کے وقت میں، دن کا جو ٹائم ہے اس میں. لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے سجدے کے لیے، جب یاد ہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، مگر جب سورج پوری طرح سے، کیونکہ سورج آپ کا رولر ہے، جب سورج اپنی پوری پاور پر ہوتا ہے 12 بجے جیسے دوپہر، تو دیٹ از دا ٹائم. جب ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو سجدوں کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں سے بچانے کے لیے. جو آپ کا رب ہے وہ ول ٹیک کیئر آف یور دوز اینیمیز. آپ اپنے آپ کو رب کی امان میں اور رب کے سپرد کر دیجئے سجدوں کے تھرو. اب آتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے ہفتہ جس میں کہ مرکرین کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا اور اس ہفتے آپ کے ویک اینڈ پر آپ کے ہاؤس سے نکل کر تو وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں. یہ سیکنڈ وزٹ ہے آپ کے اپنے رولر کا. اپنے رولر کا جو وزٹ ہوتا ہے سیکنڈ وزٹ ریٹروگریڈ کے بعد، یہ وہ ہفتہ ہے جب یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ایسا ٹائم ہے جس میں یو کین گیٹ واٹ یو وانٹ، بیکاز آپ کا مالک دوبارہ آپ کے گھر میں آیا ہے، اسٹریٹ ہوا ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈیلے ہوئی تھیں اور بہت ساری چیزیں آپ کی رکی تھیں.
دیتی صرف رب کی ذات ہے. لیکن یہاں پر یعنی کہ پازیٹیو، ہم صرف انرجیز کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں. سو دینے سے میری مراد یہ ہے کہ اپنا مالک اپنے گھر میں دوبارہ آ کے ریٹروگریڈ ہو کے ڈائریکٹ ہوا ہے تو اٹس کائنڈ ٹو یو. سو یو کین میک بینیفٹ آؤٹ آف دس. اور آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں. کوئی چیزیں جو یہاں دماغ کو الجھا رہی تھیں وہ آپ کے دماغ سے جو ہے نا وہ آپ کو سلجھ سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کوشش کریں کہ اس ہفتے کو ایسے کہ اپنی زندگی کی، اپنے جو لوگ آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں ان کے زندگی کی کمپلیکیشنز کو، پہیلیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں. کیونکہ اس ہفتے کے بعد مرکری جب ویکینڈ پر آپ کے گھر سے نکل کے لبرا میں چلا جائے گا تو اس کے بعد پورے 1 سال بعد یہ وزٹ کرے گا آپ کے اپنے گھر میں. اس کا وزٹ جو ہے وہ ہوگا تقریباً سال بعد. تو اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کیجئے، اپنے مائنڈ کو فوکس کیجئے، اپنے مہم میں سلجھائیے، پلاننگ کیجئے، کام کیجئے. تھوڑا سا اپنے جذبات کو، دل کو تالا لگا دیں اور دماغ کو ایکٹیو رکھیں. آپ کے جو ہوتا ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دل کو تالا لگا دیں کیونکہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آپ کو جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا بڑے قریبی، آپ کے اپنے دوست، آپ کے پیار کرنے والے، جن پر آپ کو اندھا اعتماد ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے جھوٹ یا بلا وجہ تو نہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے باتیں چھپانے کی کوشش، جو چیز انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ سے چھپانے کی کوشش. یعنی کہ جو بہت اپنے لوگ ہیں نا وہ آپ کے لیے تھوڑا سا الجھا سکتے ہیں. ان کا رویہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، یا آپ کو اپنوں کی جیسے دل بڑا رکھیے گا اپنوں کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت چھوٹی حرکت کرے. اس ہفتے آپ نے اسکن الرجی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. آپ کو اسکن ریش ہو سکتا ہے، اسکن الرجی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا جو اندر گھٹا ہوا ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، سائیکوسومیٹک ہے. کوئی بھی سائیکوسومیٹک پرابلم آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، مثلاً بلا وجہ کھانسی آ جائے آپ کو، یا اسکن پہ ریشز بن جائے، یا اس طرح کا جو پرابلم ہونا، جو اس پہ آپ ایک اینٹی الرجک لے لیجئے گا، کیونکہ آپ کو سائیکوسومیٹک قسم کے کسی ایشو کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو ہے نا جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو اچھے تو بہت لگتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کو گزارا مشکل لگ رہا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی امپورٹنٹ قدم اٹھا لیں. آپ نے جو ہوتا ہے نا فائنانسز پہ بہت کیئر کرنے، جس میں نے کہا نا کہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی بڑے اچھے بڑے لوگ چھوٹی حرکتیں کریں، لہٰذا اس معاملے سے تھوڑا سا اپنے دل کو بھی بڑا رکھیے گا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ذائچے میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ آپ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو بڑے آرام سے سالو کر لیں گے. سلیوشنز جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے سلیوشنز ہیں جو آپ پرفیکٹ سلیوشن چیزوں کا نکالنے کا آپ کے اندر وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں وہ میں نے آپ کو بتا دی. پازیٹیو انرجی آپ کی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن تھا یا کوئی مسئلے مسائل تھے، دل بند تھا تو دل کھل جائے گا. اگر آپ کی کوئی بھی ڈپریشن، جدوجہد، کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی، ایکسٹرا لگیج تھا، ایکسٹرا بیگیج تھا، ڈپریشن تھا، تو اس ہفتے وہ کھل جائے گا اور آپ کی جو معاملات ہیں وہ اسٹریٹ ہو جائیں گے، ڈائریکٹ موو کریں گے. آپ کو جو نیگیٹو انرجی ہے وہ میں نے آپ کو بھی یہاں پر بھی بتایا کہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں دھوکہ ہے، ڈیسیپشن ہے اپنوں کا، دوست دشمنی کر سکتے ہیں. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسکن ریشز، اسکن الرجیز ہیں، اور اس کے علاوہ بریدنگ ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ کی لو وائب جو ہے وہ سلیوشن، اس میں کوئی آپ کو سالو کرنا ہے، آپ کو کوئی سلیوشن نکالنا ہے، کسی مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے وہ اس میں آپ کو ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے چیزوں کو، کیونکہ آرگنائزر بہت بڑے ہوتے ہیں ہمارے ورگو دوست، لیکن ابھی فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے چیزوں کو جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے. مون میسج آپ کا، کیونکہ مون نے 7ویں گھر سے گزرنا ہے، 6 7ویں گھر سے گزرنا ہے، رائزنگ مون ہے، وہاں پہ سیٹرن بھی ہے، نیپچون بھی ہے، تو یہاں پر مون میسج ہے کہ آپ کے لیے کوئی دس از ٹائم ٹو رومانس، آپ کے لیے فائنڈ یور لو.
آپ کو آپ کا سول میٹ بھی مل سکتا ہے, کوئی نیا لو سائیکل بھی شروع ہو سکتا ہے, آپ کو آپ کا ٹوین فلیم بھی مل سکتا ہے. سو دس از دا ٹائم آف رومانس فار یو. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کمپرومائز نہیں, ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈبیٹ اگر آپ کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے رادر, تو پوزیشن آپ کی ریزالو ہو جائے گی. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو موو آن کرنا چاہیے, اپنی کرنٹ سچویشن سے آپ کو موو آن کرنا چاہیے, اور آپ کو آپ سے ہاتھ سے کوئی آپ کی چیزیں چھین کے لے کے جا سکتے ہیں لوگ. تو اس حوالے سے آپ کو اپنی ڈیوائن پروٹیکشن چاہیے, اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھے گا. اور جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اپنا صدقہ یا اپنی چیریٹی یا اپنا حصار اپنے آپ کو گھر سے نکلتے وقت ڈیوائن پروٹیکشن میں دینا مت بھولیے گا. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے تو یہ دن بہت اچھے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا رولر وینس آپ کے اپنے گھر میں ہے, اور یہاں بھی اس نے رہنا ہے 2 ہفتے تقریباً, اور اس کے بعد پھر یہ آگے موو کر جائے گا اور سال بعد واپس آپ کے اپنے گھر میں آئے گا. سو دس از دا ٹائم جب آپ زندگی میں, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا سولر ایئر بھی شروع ہے, آپ کی برتھ ڈے بھی ہے, آپ کا اپنا رولر بھی آپ کے اپنے گھر میں ہے. تو سب سے پہلے تو لیبرا دوستوں کو ہیپی برتھ ڈے, جن کی بھی اس ہفتے برتھ ڈے ان سب کو میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے. 2 اکتوبر سے لے کے 9 اکتوبر تک. تو آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ کی جو بھی جد و جہد ہے وہ کامیاب ہو, اور اس سولر ایئر میں اللہ پاک آپ کو آپ کی جو بہترین سال آپ کے لیے ثابت ہو. تو جب یہ اپنے گھر میں ہوتا ہے وینس, اپنے رولر ہوتا ہے, تو یہ بہت پازیٹیو انرجی دے رہا ہوتا ہے. اور اس ہفتے وینس نے ایگزیکٹ اپوزیشن میں آنا ہے جوپیٹر کے ساتھ. جوپیٹر اور وینس ایگزیکٹ اپوزیشن میں ہوں گے آپ کے 7ویں گھر میں, اور وہیں پر جو ہے ویکینڈ پر سنڈے کو چاند بھی, پورا چاند بھی وہیں پر ہوگا. سو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسے سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم اپنی زندگی سے کٹ آف کر دیتے ہیں ان چیزوں کو, ان لوگوں کو, ان رشتوں کو جو کہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے ہمارے لیے ٹاکسک ہوتے ہیں. سو ایسی سچویشنز خود بخود آپ اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں گے. ان ٹاکسٹی کو اپنی زندگی سے آپ خود ہی نکالتے چلے جائیں گے. آپٹمزم ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ آپٹمسٹک ہے اپنی زندگی کو لے کر, یعنی کہ آپ کو اگر آپ کوشش کریں. ہمارے لیبرا دوست جو ہوتے ہیں ان کو آپٹمسٹک رہنے کے لیے بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. آپ آپٹمسٹک رہ سکتے ہیں ان دنوں میں. اور یہ ویک ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی کچھ خواہشات کو پورا ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اپنے سامنے آپ کی بہت ساری خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کا جو جیسے میں بڑے عرصے سے مہینوں سے آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے لیبرا دوست اپنے گھر پر فوکس ہیں. کبھی اسے اسمارٹ ہاؤس بنانا چاہتے ہیں, کبھی اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کبھی اس میں کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں. سو یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ پھر اسی طرف آپ وہ پورے فوکس ہیں کہ کسی طرح آپ کا جو گھر ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اور آپ کے جو ایشوز ہیں, جتنے بھی لگتا یوں ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں, خاص طور پہ فیملی ریلیٹڈ, ریلیشن شپ ریلیٹڈ, پیپل ریلیٹڈ, لوگوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں, وہ سب آپ ٹیبل پہ رکھ کر ان کو ختم کریں گے, لیٹ گو کریں گے. سو دس از اے ویک جہاں پر آپ لیٹ گو کر رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری پازیٹیوٹی, کئی طرح کی پازیٹیوٹی آپ کے لیے اس ہفتے نظر آتی ہے. آپ نے جس چیز سے کیئرفل رہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ گاسپ کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کا حصہ نہ بنے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی گاسپ کا حصہ بنیں گے تو وہ گاسپ آپ کے گلے میں پڑ جائے گی. یعنی کہ آپ یو ول بی پارٹ آف, جیسے کہتے ہیں نا کہ سارا الزام آپ کے سر پہ لگ جائے گا, سارا کچھ آپ نے کہا, آپ نے شروع کیا. سو اسٹے اوے فرام گاسپ, جو کہ لبرل لوگوں کے لیے مشکل ہے, بٹ اسٹے اوے فرام گاسپ, اسٹے اوے فرام ریومرز. اور اس کے علاوہ ادروائز اٹس اے ویری گڈ ویک فار یو. اور آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کئی نئی بگننگس ہیں,
کئی چیزیں نئی آپ کی زندگی میں سٹارٹ ہو سکتی ہیں. ہمارے لبرا دوست جو سنگل ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ دس کین بی اے ویک آف لو. اس میں آپ کو نئی محبت بھی ہو سکتی ہے, یا پرانے اگر کوئی ایشوز تھے تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. سو اٹس اے ویک آف لو. پازیٹیو انرجی فار یو از لو. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں جان بوجھ کر کچھ ایسے لوگ ٹیبل پر ہیں جو مزید الجھا دیں گے, ریشم کو مزید الجھائیں گے, چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آپ نے اس سے بہت کیئرفل رہنا ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود یور ہیلتھ. آپ کو جیسے میں نے کہا نا آپٹیمسٹک رہنے کی ضرورت ہے, پازیٹیو سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ ارد گرد ایسے حالات ہیں جو آپ کو جان بوجھ کے, جیسے ڈپریشن کا شکار, میں نے کہا نا لوگ چیزوں کو الجھا رہے ہیں تو اس سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اوور آل ہیلتھ جو ہے یہ اوور آل تو اچھی ہے, لیکن آپ کو اس میں سائیکوسومیٹک قسم کی بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو لو وائب ہے دیٹ از ویری گڈ. دس اے فالنگ ان لو ویک. لو بہت پازیٹیو طریقے سے آپ کی زندگی میں اس وقت روشن نظر آتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کی اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مائنڈ بھی ٹھیک کر رہا ہے, آپ کا اپنا فوکس بھی ٹھیک ہے. لہٰذا اپنے فوکس کے ساتھ کام کیجیے اور اس پر جو آپ نے سوچا ہے اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں مون میسج, کیونکہ مون نے آپ کے 7ویں گھر میں آپ کے گزرنا ہے, 4تھے 5ویں 6ٹھے گھر سے گزرنا ہے, اور یہاں پر کنجنکٹ اس نے سیٹرن سے بھی کرنا ہے, اس نے نیپچون سے بھی کنجنکٹ کرنا ہے 5ویں اور 6ٹھے گھر میں. لہٰذا آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خوابوں کے لیے آپ کو پریکٹیکل میسج پلاننگ کی ضرورت ہے. بی ویری ویری پریکٹیکل اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے. زیادہ جیسے ہوتا ہے نا مون سم ٹائمز ہمیں ان پریکٹیکل کر دیتا ہے. لہٰذا آپ نے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ اے پریکٹیکل پلان فار یور ڈریمز. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں, امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. انفارمیشن آپ سے یا تو پوری انفارمیشن آپ کو نہیں دی جا رہی, یا چھپائی جا رہی ہے, یا آپ ویل انفارم نہیں ہیں. سو اگر آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکور کیجیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پلانس تو بہت اونچے ہیں, بہت اونچا اڑنا چاہتے ہیں آپ, لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یا جاننے کی کوشش کریں اس ہفتے کہ دنیا میں جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں یا اتنا اونچا اڑنے کی آپ کی خواہش ہے, تو مقصد آپ کی زندگی کا روحانی مقصد کیا ہے. یہ پہلے بھی آپ کے لیے آ چکا ہے کہ آپ کو اپنے زندگی میں روحانی مقصد کہ آپ کو اس دنیا میں پیدا کیوں کیا, اس کی تلاش کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یو نیڈ اے لیپ آف فیتھ. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہفتہ ہے, اور خاص طور پہ کہ کس طرح سے آپ اپنے پارٹنرز کو, اپنے دوستوں کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہ جو دن ہیں یہ ایسے ہیں کہ جہاں اللہ شعوری طور پر آپ اپنے اندر کی صفائی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر جو بھی ہے وہ باہر نکل ہے, جو گلہ ہے, شکوہ ہے, بغض ہے, کینہ ہے, غصہ ہے, پیار ہے, محبت ہے, واٹ ایور آپ نے اپنے اندر دبایا ہوا ہے, تو آپ کا لاشعور جو ہے نا اس کی یہ کوشش ہے کہ آپ اس کو کہ وہ سارا کچھ باہر آ جائے. تو ایسے میں آپ ہو سکتا ہے کسی کو مس ٹریٹ کر دیں, کسی کے ساتھ وہ بات کر دیں جو آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. سو یو نیڈ ٹو ورک اٹ آؤٹ کہ آپ کس طرح سے اپنے پارٹنرز کو, لوگوں کو جو آپ کے قریب ہیں, ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کا اندر, آپ کا سب کانشیس مائنڈ اب موو آن کرنا چاہتا ہے. یو نیڈ ٹو موو آن. سو اس کے لیے کلینزنگ بہت ضروری ہے. اور آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اس وقت اس فریکوینسی پہ ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اندھیروں سے کنفرنٹ کرنا ہے روشنی کے لیے. روشنی چاہیے مجھے, روشنی کے لیے مجھے اندھیروں کو دور کرنا ہے. سو دیٹ از یور کائنڈ آف اے ویک جہاں پر آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے, آپ چینج ہے, آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں, اور اندھیروں کو بالکل جیسے جنگ کر کے آپ دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز جیسے ہے اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے. اور آپ کے جو یہاں پر آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں, اس ہفتے آپ کو احتیاط کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ مس ٹریٹ کریں یا کچھ مس بیہیو کریں, یا آپ کے ساتھ سچ نہ بولیں, اور آپ کو جیسے آپ کو
آپ کی جو اپنے فیملی ممبرز یا لوگ ہیں وہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں. اس پر آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے. اور چاہتے نہ چاہتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ذہنی طور پر کٹ آف کریں گے, چاہتے نہ چاہتے. مینٹلی آپ کئی چیزوں کے ساتھ آپ کہیں گے, ذہنی طور پر اپنے اندر آپ ڈیسیشن لیں گے کہ اس سے میں نے کٹ آف کر دیا یا اس سے میں نے کٹ آف کر دیا. یہ آپ کے اس ہفتے ہے, لیکن سوچ سمجھ کر چلیے. لاشعور بہت زیادہ آپ کا ایکٹیو ہے, اور مون جو ہے چڑھتا چاند ہے جو آپ کے 5ویں گھر میں نیپچون کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے. سو واٹ ایور یو ڈو پرٹیکولرلی ان مڈ ویک, اس پہ آپ بہت کیئرفل رہیے. آپ کی پازیٹیو انرجی, دوستی ہے, محبت ہے, چیزوں کا ریزولوشن ہے, مسائل کا حل ہے. آپ بڑے آسانی سے کمپلیکیٹڈ مسئلوں کو حل کر سکیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی رائی کا پہاڑ ہے, ہو سکتا ہے آپ بھی رائی کا پہاڑ بنا رہے ہوں, یا آپ کے ساتھ بھی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے معنی دے دیں. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں آپ کو ہیڈ ایک کا ایشو ہو سکتا ہے, ہیڈ ایک کا, یا ENT کان میں انفیکشن نظر آ رہی ہے, ایئر انفیکشن. اگر کان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو ایزی مت لیجیے گا کیونکہ وہ کوئی انفیکشن ہے. اوور آل بھی آپ انفیکشن سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. SOPs کو بہت اچھی طرح سے فالو کیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے باہر کوئی انفیکشن کیچ کر لیں. لو وائب بہت اچھی ہے. دس از اے ویک آف فالنگ ان لو فار یو, اینڈ لو از اپروچنگ یو. لو آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے اپروچ کو کنسالیڈیٹ کیجیے, چیزوں کو, بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی تصویر دیکھیں, بڑے لک ایٹ دا بگر پکچر. چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور لک ایٹ دا بگر پکچر. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیسے آپ نے بلا وجہ کی چیزوں کو, بلا وجہ کا لگیج کیری کیا ہوا ہے, بلا وجہ کا آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کریں کیونکہ جو بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں, جو ذمہ داریاں آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں, اپنا صرف اتنا بوجھ اٹھائیں جو آپ کا ہے. آپ کے جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو اس ہفتے آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا, اور یہاں بھی آپ کے ڈیوائن میسج میں بھی جو آپ کی ڈیوٹی, ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ صلہ رحمی ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کیجیے, یا جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ جوڑیے. ہم موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوست جو ہیں ان کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہفتہ جو ہے ان کے لیے یہ 2 سے 9 اکتوبر کا جو ہفتہ ہے یہ ایسے ہے جہاں پر آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, جو ٹپیکل ہمارے جو سیگیٹیریس دوستوں کی ٹائپ ہوتی ہے اس میں. آپ کو تھوڑی سی اس ہفتے ڈیٹیلز میں جانا ہے, بہت کیئرفلی. جو کام آپ کر رہے ہیں, جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں, جس کام کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو پوری ڈیٹیل میں دیکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی جان بوجھ کر کروائی جائے. جیسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, سمبولیکلی بتا رہی, ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹس میں کیلکولیشن میں کوئی پرابلم آ جائے, یا جیسے آپ کوئی چیز کاؤنٹ کرتے ہیں تو 10 کی جگہ آپ کو 8 دے دی جائیں. لہٰذا آپ نے بہت کیئرفلی ہر چیز کو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اس ہفتے ہمارے سیگیٹیریس دوست جو ہیں, آپ کا دل چاہے گا کمیونٹی کے لیے, دوستوں کے لیے, کچھ سوشل ورک کرنے کے لیے آپ کا دل بہت زیادہ چاہے گا, اور آپ کریں گے بھی. آپ نے جو بات کرنی ہے نا, جیسے آپ دوستوں سے کہنا چاہ رہے ہیں یا گھر میں بات, جو بھی کمیونیکیشن ہے, اور آپ کسی چیز پہ نو کہنا چاہ رہے ہیں تو پولائٹ ہو کر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ ہفتہ کچھ ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ سے نو بٹ سے اٹ پولائٹلی. جب بھی نو کہنا ہو اسے پولائٹلی کیجیے گا. اور جو آپ کا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بلا وجہ غصے کا, ٹینٹرمز کا, آبجیکشنز کا, اینگر کا مظاہرہ کریں گے. اس بلا وجہ کے آبجیکشن, بلا وجہ کے اینگر, تو آپ کو اس کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ بہتر ہے کہ اوائڈ کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس ہفتے سے لے کر آگے سال کے اینڈ تک جو آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ رواں ہو سکتے ہیں. فائنانسز, چیکس, بیلنس آپ کا رواں ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کریں کہ یہ جتنا اکتوبر کا پورا مہینہ ہے اس میں اکاؤنٹس کو چیک کریں, یا جیسے ہوتا ہے سٹاک کو چیک کریں. یہ آپ کا سٹاک ٹیکنگ کا مہینہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ جہاں سورج گرہن لگتا ہے. تو سورج گرہن تک آپ نے سٹاک ٹیکنگ کرنی ہے, چیزوں کو, اکاؤنٹس کو آن لائن کرنا ہے, تاکہ آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہیں
وہ سامنے آ سکیں. اور اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب آپ سارا اسٹاک ٹیکنگ کر رہے ہوں گے یا چیزوں کو اسٹڈی یا سمجھ رہے ہوں گے تو خود ہی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کیا چیز تھی جو اب تک آپ کو اریٹیٹ کرتی رہی. آپ کی پازیٹیو انرجی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا انسان, کوئی بہت بڑے لوگ, کوئی آپ کو بلیسنگس مل رہی ہیں بڑوں کی, بزرگوں کی, لوگوں کی, اور جو لوگ آپ سے ناراض تھے وہ خود بخود آ جائیں گے آپ سے بات کرنے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ کو اینگر شو کریں گے, بلا وجہ آپ کو ٹینٹرمز تھرو کریں گے, بلا وجہ آپ کو جیسے مینٹلی اریٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, وجہ اس کی کوئی نہیں ہے, بلا وجہ آبجیکشنز. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو اپنی نیک کا خیال رکھنا ہے, گردن کا خیال رکھنا ہے, انفیکشن کا, گلا خراب ہونے کا, اس طرح کی چیزوں کا. لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب خاص طور پر جیسے ہوتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں سالو ہو جائیں گی, سالو کر لیں گے. آپ ڈائریکٹ ایسا لگتا ہے پوچھیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ مسئلہ کیا ہے, اور مسئلہ سامنے آئے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو آر آن دا رائٹ, یو آر آن دا پرفیکٹ پاتھ. مون جو ہے وہ آپ کے چوتھے, پانچویں, چھٹے گھر سے گزر رہا ہے, اور یہاں پر وہ سیٹرن سے بھی, نیپچون سے بھی اور جوپیٹر سے بھی کنجنکٹ کرے گا. تو ایسے میں وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں, اپنے گول کو اچیو کرنے کے آپ بہت قریب ہیں. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو ریکنسیڈر کرنا ہے ہر چیز کو, ہر معاہدے کو, ہر کام کو, ہر چیز کو. جیسے بھی ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ دس از ٹائم ٹو آف اسٹاک ٹیکنگ, وہی کارڈس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ریکنسیڈر کریں, اینڈ جو آپ کا ہے چیزیں ان کو اسٹاک ٹیک کریں اور کیئرفل رہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں, ان میں آپ نے کہیں پر جیسے اس ہفتے میں آپ ایک دن لیں, ایک دن آف لیں, کوئی بھی ایک دن آف لیں اور اس کو وقف کر دیں اپنے رب کے نام. چاہے تو اس میں آپ سوشل ورک کریں, چاہے تو اس میں آپ عبادت کریں, چاہے تو اس میں آپ نیکی کا کام کریں, لیکن اپنے رب کی خاطر اس ہفتے کوئی ایک دن اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے رب کی خاطر جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے اس طرح سے کوئی ایک دن وقف کریں اپنا. وہ چاہیں تو آپ پورا دن عبادت میں گزار دیجیے, بٹ اسپینڈ ون ڈے اپنے رب کے راستے میں. موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف. ہمارے کیپریکن دوست جو ہیں ان کے لیے یہ جو ایک اسٹرانگ فیلنگس کا ہفتہ ہے, کیونکہ جو آپ کے اپنے گھر میں پلوٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے, بڑے مہینوں سے وہ ریٹروگریڈ تھا, اب اس کا موشن اسٹریٹ ہے اور وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے. اور جب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے اور پہلے گھر میں ڈائریکٹ ہو گیا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی فیلنگس جو ہیں وہ واپس آپ فیل کریں گے, I'm back on the track. یہ ایک فیلنگ ہے اس ہفتے جو آپ کو آنا شروع ہوگی, اور پورا آگے مہینہ آپ کا یعنی پورا ہفتہ ایسے لگے گا کہ یو ول فیل دیٹ آئی ایم بیک آن ٹریک, اور چیزوں میں, کاموں میں تیزی ہے. اسٹرانگ فیلنگز ہیں, اسٹرانگ کام ہے. اور ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی بہت الجھے ہوئے مسئلے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں, وہ خود بخود آپ انہیں سالو کرتے چلے جائیں گے. سلیوشنز کا ہفتہ ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ریڈی محسوس کرتا ہے کہ یس آئی ایم ریڈی, اور مجھے اپنا کام جو ہے وہ یعنی کہ ایک فیلنگ آف ریڈینس آپ کے اندر آ رہی ہے. آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز الجھ رہی تھی, سمبولیکلی بتاتی ہوں, گھر اور دفتر انہوں نے آپ کو الجھا کے رکھا تھا, اب دونوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, یہ یہاں پر جو کمپلیکیشن تھی وہ اس ہفتے ریزالو ہوتی نظر آتی ہے. اور اس ہفتے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دس از اے ویک آف گڈ نیوز ریگارڈنگ مین ان یور لائف, دیٹ یور فادر, یور برادر, اینی مین اس کے حوالے سے. اور پروموشن کا بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اچانک آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا ریز ملنے کا, آپ کو لگتا ہے پروموشن ہے, بونس ہے, انکریمنٹ ہے, کچھ اس طرح کے آپ کو ٹائم ہو سکتا ہے. اور اب جیسے ایک اور سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کسی آفس میں ہیں یا گھر میں, جو کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا تھا نا, تو
وہ شخص اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود ہی آپ کے حق میں ہو جائے گا. کچھ اس طرح کی فیلنگ ہے کہ تنگ کرنے والے خود بخود آپ کے حق میں ہو جائیں گے اور آپ جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس ڈیمیج کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ بند راستے کھل جائیں گے. اگر آپ بند گلی میں اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے تو آپ کے سامنے کے سارے بند راستے کھلنے لگ جائیں گے ایک دم, جیسے آپ کو لگے گا کہ کھلا آسمان ہے میری آنکھوں کے آگے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ سے تیزی میں کوئی انسان ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے گرد, اور ان لوگوں کا تعلق آپ کے قریبی, آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے, جو تیزی میں آپ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کرا لے, یا آپ سے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ جلدی میں آپ کو تیز چلتے ہوئے پیچھے سے کوئی دھکا دے یا جلدی کوئی غلط سائن کرا لے. بی ویری کیئرفل, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فاسٹ. آپ کو تیز چلنے کی, تیزی میں کوئی بھی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ جیسے میں نے کہا کہ چھٹے گھر میں مارس ہے آپ کے, اور ابھی اس نے یہاں مارچ تک رہنا ہے, تو ویسے تو آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے مارچ تک. لیکن یہ ہفتہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, یو نیڈ اے لاٹ آف واٹر. پانی کو, بہت زیادہ پانی یا لیکوڈ انٹیک آپ کی ضرورت ہے. آپ کے جو آپ کی لو وائب ہے, اٹس بیلنس. جو مسئلے تھے وہ حل ہو جائیں گے, اور اگر کوئی کمپلیکیشن تھی تو وہ بھی آپ دور کر لیں گے. خاص طور پہ کمنگ جو اس ہفتے کا جو ویکینڈ ہوگا وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہو سکتا ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ جو اپنا دماغ آپ کا کہہ رہا ہے نا, آپ نے وہ کرنا ہے. اپنے لوگوں کی باتیں نہیں سننی, اور اگر کوئی آپ سے کچھ مشورے آپ کو دے بھی تو بھی اسرٹیو, اپنے پوائنٹ آف ویو پر آپ نے رہنا ہے اور اسرٹیو رہنا ہے. اس ہفتے چڑھتا چاند ہے جو آپ کے اپنے گھر بھی رہے گا 2.5 دن, اور اس کے بعد آپ کے دوسرے اور تیسرے گھر بھی رہے گا. یہاں سے اس کا میسج ہے کہ پاورفل چینج کی امید رکھیں کہ زندگی میں کوئی, جیسے یہاں میں نے کہا کہ اسٹرانگ فیلنگ ویک, وہی آپ کا مون میسج بھی کہہ رہا ہے کہ اسٹرانگ آپ کے لیے جو یہ ویک ہے اس میں ایکسپیکٹ پاورفل چینجز. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں, آپ سچائی تلاش کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, اور سچ کی تلاش کریں, اور ارد گرد لک فار سائنس, چیزوں بٹوین دا لائنز پڑھیں, کہ باڈی لینگویج پر فوکس کریں. آپ جو ہے سائنس تلاش کریں, اور وہ سائنس جو ہے لفظوں کی بجائے آپ کو باڈی لینگویج یا سائنس سچ بتائیں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو, یہ لاسٹ ویک بھی آیا تھا, پھر یہی ہے کہ کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں عبادت کی ضرورت ہے. اپنے رب سے اگر آپ جیسے چھت پر چلے جاتے ہیں, کسی پارک میں چلے جاتے ہیں, یا کسی کھلی ہوا میں آپ کو ضرورت ہے عبادت کی, اور اس کے بعد آپ کے کوشش کریں کہ اس پورے ہفتے میں آپ کینڈل جلائیں, موم بتیاں جلائیں. ہو سکتا ہے موم بتی جلائیں, اور سفید موم بتی, سفید یا یلو, وائٹ اور یلو کینڈل برن کریں. اس سے آپ کی جو دس از یور ڈیوائن میسج, یو نیڈ ٹو برن یلو اینڈ وائٹ کینڈل, اور کھلے میں آپ نے عبادت یا صدقہ یا میڈیٹیشن یا بریدنگ کرنی ہے. دیٹ از یور ڈیوائن میسج. اب چلتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوست جو ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ مڈ ویک سے لے کر ویکینڈ تک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارے دن ہی آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ رہیں گے. اور یہاں اس ہفتے جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا ہے, کیونکہ رائزنگ مون ہے وہ آپ کے 12ویں گھر سے پہلے گھر میں آ جائے گا, اور آپ کے پہلے گھر میں سیٹرن ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں نیپچون ہے. سو بی ویری کیئرفل کہ کوئی ایموشن, جذبات, کوئی آپ سے کوئی غلط فیصلے نہ کرا لے. اور خاص طور پہ سیکنڈ ہاؤس میں جب نیپچون بھی ہے اور وہاں پر فل مون بھی آ جائے گا تو یہ دونوں مل کے حقیقت کو دھندلا سکتے ہیں آپ کے لیے, اور آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ کچھ گڑبڑ یا کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو. سو بی ویری کیئرفل اس ہفتے. اور خاص طور پہ جو پرومس آپ کریں, بہت خوشی میں یا بہت غم میں, عزت علی کا کال ہے کہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے. سو آپ کوشش کریں کہ آپ وعدہ نہ کریں اس ہفتے, کوئی پرومس نہ کریں بنا سوچے سمجھے. وہ پرومس کریں جو بڑا ویل تھاٹ آف ہو. تو اس وعدے کو, کیونکہ جو کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے یا کسی کو فائنینشلی ہیلپ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, تو جو وعدے ہیں
وہ آپ ان پریکٹیکل کر سکتے ہیں جو فیوچر میں آپ پورے نہ کر سکیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے. اور اگر کسی نے آپ کے لیے ماحول کو الجھایا تھا تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چیزوں کو میس کیا ہے اور پھر وہ اپنی کسی وجہ سے اپنے فائدے کے لیے آپ کی چیزوں کو خود ہی الجھا بھی دے گا. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ اچھا یہ بندہ تھا جو میرے لیے اب تک پرابلم کریٹ کر رہا تھا اور اب اپنے فائدے کے لیے اس نے میرے لیے سارے وہ حالات کو ٹھیک کیا ہے. مسائل کے سلیوشنز نکلیں گے. یہ دن ایسے ہیں جو چیزوں کو سالو آپ کے لیے کرنا شروع ہوں گے اور آپ نے اپنے مائنڈ کو پرابلم سالونگ کی فریکوینسی پر دیکھنا ہے. آپ ایسی فریکوینسی پر ہیں جہاں پر کوئی بہت بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہے نا تو وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. مسئلہ صرف فوکس کا ہے. ہمارے ایکویریس دوست ہو سکتا ہے اس ہفتے تھوڑا سا فوکس میں لوز کر رہے ہوں، اپنا فوکس آپ کا ڈسٹرب ہو، اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو جوائنٹ فائنانسز ہیں کوشش کریں کہ آپ کسی سے لون نہ لیں اس ہفتے، نہ قرضہ لیں اور نہ قرضہ دیں، کیونکہ یہ دونوں آگے چل کے جو اس ہفتے کے قرضے ہوں گے دیے ہوئے بھی یا لیے ہوئے بھی، یہ آگے جا کر آپ کے لیے مسائل کا سبب ہوں گے. آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ کو موومنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اوورسیز کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے. اگر آپ آن لائن کوئی کام کرتے ہیں یا آن لائن کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آن لائن، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ڈیجیٹل ورلڈ ول پے یو دس ویک ون وے اور انادر. سو اس طرح سے آپ کا یہ ہفتہ ہے جہاں پر آپ آن لائن کام کریں یا ادھر کوئی سرچ کریں تو یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے. آپ کے جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ کالی اندھیری رات، تو وہ اس کی صبح طلوع ہو رہی ہے. یہ بڑا بیوٹیفل آپ کے لیے میسج ہے کہ الصبح سورج آپ کی زندگی میں طلوع ہو رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا انسان جس کی زبان بہت تلخ ہے وہ آپ اس سے بچیں. اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ٹاکسک ہیں، آپ کو ہیں اس وقت اس ہفتے جو آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ایموشنلی ہو، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ فزیکلی ہو. آپ اس پر محتاط رہیے گا. آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بادی چیزیں، گیسٹرک چیزیں، اس کو اوائڈ کریں. دیٹ ول کاز آپ کے لیے ٹربل. اینڈ ٹیک ایز مچ واٹر ایز یو کین. اور اگر آپ اس ہفتے گرین ٹی استعمال کرتے ہیں تو دیٹ ول ہیلپ جو بھی ایلمنٹ آپ کے اسٹمک میں ہے اس کو. لو وائب اسٹرانگ کمٹمنٹ، very strong commitment between you and the thing that you love. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں اپنی جو آپ کے فرسٹ فیز ہے وہ اپنے فیزز میں ڈیوائیڈ کریں اپنے کام کو. اور فیزز یعنی کہ میسج یہ ہے کہ فیز کریں چیزوں کو، ان کے درجہ بندی کریں. آپ کا مون میسج کیونکہ آپ کے چڑھتا چاند ہے، آپ کے اپنے گھر سے گزرے گا اور گھر سے دوسرے گھر میں 12ویں میں پہلے اور دوسرے گھر سے ہوتا ہوا وہ تیسرے گھر میں جا کے پورا ہو جائے گا فل مون. تو اب اس کا آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی میں ہیں، بہت فاسٹ لین میں ہیں. آپ تو اپنا کنٹرول قائم رکھیے گا. کیپ یور آئیز آن یور کنٹرول. بی ویری ویری کنٹرولڈ. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو چیز وہی بات جو یہاں اور یہاں بھی ہے وہی یہاں پر بھی ہے کہ حالات کی بھاگ دوڑ اور لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. کسی کو فی الحال آپ نے کنٹرول نہیں دینا، چاہے کہ وہ آپ کا سول میٹ ہی کیوں نہ ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت ساری تبدیلیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ارد گرد آپ کے تبدیل ہو رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آپ کے حق میں ہوں، پازیٹیو ہوں، آپ کو فائدہ دیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو
جیسے پرندوں کو ہوا میں ہوائی جو مخلوق ہوتی ہے, ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں, ان کی خدمت کیجیے, ان کے لیے پانی کا یا کھانے کا بندوبست کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ کوئی سفید چیز, وائٹ چیز آپ پرندوں کو ڈالیں, چاول ہو جاتے ہیں یا واٹ ایور, اینی تھنگ وائٹ فار دا برڈس. سو اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. کوئی آپ کا مذاق اڑا کے, کوئی آپ کو کرٹیسزم کر کے, کوئی آپ کا فن بنا کے, کوئی آپ پہ ایلیگیشن لگا کے آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ کی کمٹمنٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور آپ کی برداشت کا, آپ کی ٹالرنس کا امتحان ہو رہا ہے. سو آپ نے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس پر آپ نے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ آپ کی جو مائنڈ کی فریکوینسی ہے وہ سمجھ رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بٹوین دا لائنز کیا ہے, یہ جو جس نے مجھے کرٹیسزم کیا ہے ایکچولی اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. سمہاؤ اور دی ادر ہمارے پائسس لوگ جو ہیں یہ دوسروں کی مائنڈ ریڈنگ کی فریکوینسی پر ہیں, آپ لوگوں کا دماغ سمجھ لیں گے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جس نے جو آپ سے بات کیا آپ اس کا جواب نہ دیں, بلکہ جو آپ نے اس کا مائنڈ ریڈ کیا اس کا جواب دیں, یا جو آپ کا ہنچ کہہ رہا ہے یا جو آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ وہ جواب دیجئے. اس طرح سے لوگ جگہ پر آئیں گے, خاص طور پر آپ کا جو پارٹنرز ہے, کیونکہ مرکری جو ہے یہ آپ کے ساتھ میں گھر میں ڈائریکٹ ہو گیا ہے, اور ساتھ میں گھر میں ریلیشن شپ کیا اور لیگل ریلیشن شپس کا گھر ہوتا ہے. سو اپنی لیگل ریلیشن شپ کے معاملے جو بھی آپ کے تھے, رکے ہوئے تھے, ڈیلے تھے, وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے آپ کی زندگی میں سٹیکس تھے, یا جن کے آپ کے ساتھ جوائنٹ بزنس تھا یا جوائنٹ وینچرز تھے, وہ بھی آپ کے جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے اس ہفتے میں. تو اب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی جیسے کوئی آپ سمجھ لیں آپ کے دوست ہیں, وہ آپ کے لیے اس ہفتے بہت ساری الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں. الجھنیں مینس کہ آپ اگر بہت بزی ہیں کسی میٹنگ میں, دے اسٹارٹ کیپنگ سمبولکلی بتا رہی ہوں, کال کرتے جائیں گے فضول باتوں کے لیے, یعنی کہ فضول چیزوں کے لیے آپ کو آپ کے بڑے امپورٹنٹ کاموں کو ڈسٹرب کیا جائے گا. آپ نے اس کو تھوڑا سا ایزی لینا ہے. اور ایک اور بات یہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو جو یہ, کیونکہ they love you, they want a shoulder to cry, they want to discuss their stupid things with you. So اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پولائٹ رہنا ہے, کمفرٹیبل رہنا ہے. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات پائسس دوستوں کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو جو بندہ دھوکہ دے رہا تھا وہ اچانک سامنے آ جائے, اچانک دشمنوں کے جیسے ایک دم دشمن بے نقاب ہو جاتے ہیں, اس طرح کا یہ ہفتہ ہے کہ جہاں دشمن بے نقاب ہوں گے. اس کے بعد اپنے چڑھتا چاند ہے اور بائی دا ویکینڈ یہ آپ کے اپنے گھر میں ہوگا. آپ کے اپنے گھر سے گزر کر اس نے سنڈے کو ایریس میں جا کے وہاں پر فل مون ہوگا. سو رائزنگ مون اور نیپچون وہاں پر ہے, لہٰذا آپ نے اپنی, میں کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے جو سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا ہے بہت زیادہ, کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کسی سے کیا وعدہ کر رہے ہیں, آپ کسی کو کیا بیان دے رہے ہیں. سو سیلف کنٹرول, بی پریزنٹ, کیونکہ ہمارے ڈریمی ہوتے ہیں پائسس لوگ اور سم ٹائمز یہ آف ہو جاتے ہیں, کسی اور فریکوینسی پہ چلے جاتے ہیں. سو آپ نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس ہفتے ٹوٹل گراؤنڈڈ رکھنا ہے. آپ نے وہ کرنا ہے جو پریکٹیکل ہو, زیادہ اپنے ڈریمی یا ایموشن یا دل سے کام نہیں لینا. آپ کوشش کریں, پائسس لوگوں کو یہ کہنا ہے تو بڑی مشکل بات, لیکن گریٹ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں پائسس لوگ, بہت منظم ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی جگہ پر طریقے سے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے. سو اس ہفتے آپ نے آپ کے اندر کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے نا اس کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے, اور بیسیکلی آپ کی توجہ جو ہے نا وہ چارم کی طرف ہے, گریس کی طرف ہے, رومانس کی طرف ہے, لوگوں کی طرف ہے, آپ گلیمر کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں زیادہ. سو اس سے بھی تھوڑا سا پریکٹیکل رہیے گا. بہت زیادہ گلیم بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ بہت آپ کے راستے روشن ہو جائیں گے, راستے بالکل روشن, جیسے سورج پوری آب و تاب سے آپ کی زندگی میں چمکے گا. تبھی میں نے کہا نا بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے. اور نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی, جان بوجھ کے ہرڈل ریس آپ کو بنایا جائے گا.
آپ اپنی تیز ریس میں جا رہے ہیں اور آگے کوئی چیز ایک دم رکاوٹ کے آپ ٹکرا کے گریں، ایسے آپ نے کیئرفل رہنا. آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ وائز از ویری گڈ، بٹ جسٹ یو نیڈ واٹر. یو نیڈ واٹر اینڈ پراپر میلس. کھانا آپ نے مس نہیں کرنا. اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو اس ہفتے ڈائٹنگ چھوڑ دیجیے. ٹیک پراپر میلس. باڈی میں انرجی لیول کم ہوا ہوا ہے. لو وائب جو ہے اس میں تھوڑی سی ہے، جیسے آپ سمجھ لیجیے فاسٹ، ہر زندگی آپ کی صرف فاسٹ لین میں ہے، ایموشنل ہے اور سینسٹیو ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن میں ہے اس میں معاملات جو ہے آپ ٹینشن زیادہ لے رہے ہیں، پرابلم اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو مون میسج ہے، کیونکہ پورا چاند آپ کے 11ویں 12ویں گھر سے ہوتا ہوا آپ کے اپنے گھر میں آئے گا، اور آپ کے اپنے گھر میں جب یہ آئے گا تو وہاں آلریڈی نیپچیون ہے. سو یہاں پر آپ کے لیے جو مون میسج دے رہا ہے آپ کو، وہ یہ دے رہا ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کے اعتماد میں ہے. جتنا سیلف کانفیڈنٹ آپ ہوں گے اتنے آپ سکسیسفل ہوں گے. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے فوکس، آپ کی زندگی کا جو اپنے کمرے میں بڑا بڑا لکھ کے کہیں رکھ لیجئے، بی فوکسڈ. آپ فوکس لوز کر سکتے ہیں اور کوئی بڑی مسٹیک کر سکتے ہیں. سو کامیابی کے لیے یو نیڈ یور فوکس. آپ نے اس ہفتے جو آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. شاید لاسٹ ویک بھی یہی تھا کہ تقدیر نے، ڈیوینٹی نے، یونیورس نے اس ہفتے آپ کو منصف بنا دیا ہے. چاہے وہ فیصلہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اگر آپ کے آگے آ گیا ہے تو آپ نے انصاف کرنا ہے. اگر اس ہفتے آپ انصاف نہیں کریں گے، سمبولیکلی ایک طرف آپ کا ملازم، میں بتاتی ہوں، ایک طرف آپ کا ملازم ہے، ایک طرف آپ کی اولاد ہے، تو آپ نے انصاف کرنا ہے. اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے بیڈ کارما کریٹ کر لیں گے. دوستو یہ تھا 9 سے 2 سے 2 سے 9 اکتوبر تک کا آپ کا ہفتہ. صحت زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.